فرما رہے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نشانات کی اتباع نہ کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسلام میں داخل ہونے کا حکم ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے. اور میں اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو زبان سے پڑھنا، دل سے اقرار کرنا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس بات کو اقرار اور تصدیق بالقلب یہ ایمان ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان ہے. اور اسلام کیا ہے؟ کہ انسان کلمہ پڑھ لینے کے بعد پورا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے اور اپنی زندگی کا ہر کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اختیار کرے. یہ ہے اسلام. اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا، جھکا دینا، اپنے آپ کو تابع کر دینا. وہ مسلمان ہے. اسلام کے 5 حصے ہیں. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق. یہ 5 چیزیں مل کر اسلام بنتا ہے. ایمان تو صرف کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا اقرار ہے. اور جب یہ 5 چیزیں کامل ہوں گی تو اسلام پورا ہوگا. عقائد کے اندر کلمہ طیبہ آ گیا، شرک سے بچنا، بدعات سے، رسومات سے بچانا اپنے آپ کو، یہ عقائد کے اندر داخل ہے. عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، صدقہ، خیرات عبادات ہیں. معاملات، کاروبار، لین دین کرنا، نوکری کرنا، مزدوری کرنا، یہ معاملات ہیں. اور تیسرا ہے معاشرت، رہن سہن کا طریقہ، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق، اولاد کے حقوق، ساتھ رہنے والے ساتھیوں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، آپس کے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، یہ سارے معاشرت کے اندر آتا ہے. اور 5ویں چیز ہے اخلاق، کہ انسان دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہا ہے. یہ نہیں کہ دوسرا میرے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق یہ ہیں کہ میں کیسے دوسرے کے ساتھ پیش آ رہا ہوں. یہ 5 باتیں ملتی ہیں تو اسلام کامل ہوتا ہے. آج زیادہ تر ہمارا کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا، عقیدے کی بات ہو گئی یا عبادات کر لی بس، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان ہیں، ہم سے کوئی اچھا مسلمان نہیں ہے. حالانکہ ان 5 باتوں کو من وعن اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے کا نام اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جب تم پورے داخل ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا اسلام کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا، تم پکے مسلمان کہلاؤ گے.
روزمرہ کی 24 گھنٹے کی زندگی، صبح شام، دن رات، بازار، کاروبار، تجارت، نوکری، آپس کے تعلقات، ان تمام معاملات میں، تمام باتوں میں ان احکامات کی پیروی کرنا ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، تو تب جا کر ہمارا اسلام کامل ہوگا، ہم اسلام میں داخل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ہر نبی نے آ کر اس بات کی دعوت دی کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بھی لوگوں کو یہی دعوت دی۔ جو آپ پر ایمان لاتے گئے پھر آپ سے سوال کرتے کہ اب ہم کیا کریں؟ آپ نے کہا آپ بھی لوگوں کو دعوت دیں، آپ بھی لوگوں کو، جو میں کام کر رہا ہوں وہ کام آپ بھی کریں۔ تو گویا کہ ختم نبوت کے صدقے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو وہ نبیوں والا کام ملا ہے کہ پہلے دعوت کا کام صرف انبیاء علیہ السلام کے ذمہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کے ہر فرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کلمے کو ہر دوسرے تک پہنچائے، اس کلمے کی تعلیمات کو دوسروں تک منتقل کرے۔ جہاں وہ برائی کو دیکھے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اچھائی کم ہے تو اچھائی کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھیے کہ اچھائی پھیلانے کا سب سے آسان فارمولہ اور طریقہ اپنی ذات ہے۔ باہر ملکوں کے اندر جماعتیں جاتی ہیں دعوت و تبلیغ والے کی، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، تو اکثر کارگزاریوں میں کیا بات آتی ہے، بزرگوں کی نصیحت کیا ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں دعوت نہیں دینی، وہاں کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی ہندو کو آپ نے پکڑ کر کلمے کی دعوت نہیں دینی۔ وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ آپ خود اپنی نماز پڑھیں، خود اخلاق سے پیش آئیں، بازار جائیں تو اپنی اسلام کی تعلیمات کے مطابق سارے معاملات کریں، چاہے سامنے والا کچھ بھی ہے، آپ اپنے معاملات ان سے اچھے کریں۔ آپ کے چلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، آپ کے سونے کا انداز، آپ کے نماز پڑھنے کا انداز، وہ سارا سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو اپنے مسلمان بھائی ہیں ان کو سمجھائیں، ان سے بات کریں تاکہ وہ بھی اس عملی طور پر زندگی کو اختیار کریں۔ تو اس سے فرق کیا پڑا کہ چلتے پھرتے ان کے اعمال لوگوں کے لیے دعوت بن گئے۔ کافروں نے مسلمانوں کو سوتے ہوئے دیکھا تو مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمانوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ جب کوئی بندہ ایمان کے بعد اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاتا ہے تو وہ چلتا پھرتا ہر ایک کے لیے دعوت کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے کے اندر اسلام کی تعلیم کو آگے رکھیں اور اس کو ہم سمجھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، سفر میں تھے، دوران سفر زیادہ راہ ختم ہو گیا، اب سفر کر کر کے بھوک لگی تھی، تو ایک چرواہا مل گیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، ہمیں پاس کھانے کو ختم ہو گیا، آپ ہمیں ایک بکری دے دیں تاکہ ہم اس کو ذبح کر کے اپنے کھانے کے لیے استعمال کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں بکری کا مالک نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں تو چرواہا ہوں، غلام ہوں، میرا مالک تو دوسرا ہے، اس کی بکریاں میں چرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے آگے سے کہا اس کو آزمانے کے لیے، مالک کہاں ہے؟ تم ہم سے قیمت لے لو، قیمت دے دینا۔ کہا کہ مجھے مالک کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوئی کہ میں اس کو بیچوں، اس کی قیمت دوں۔ کہا کہ ایسا کرو کہ پھر ایسے ہی دے دو تاکہ ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ہم اس کو پکا کر تمہیں بھی کھلائیں گے، اور اگر مالک پوچھے گا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ کیا کہنا؟ بھیڑیا کھا گیا۔
جب یہ بات کہی اس کو آزمانے کے لیے انہوں نے یہ جملہ کہا تو آگے سے وہ چرواہا کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ اور میں کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اگر مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ اس سے تو ہم نہیں چھپ سکتے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ وہ اپنے مریدین کو نصیحت کرتے، کہتے کہ تم اللہ کا دیا کھاتے ہو، اللہ کا دیا پیتے ہو، اللہ کی دی ہوئی زمین پر رہتے ہو، اللہ نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں، اگر تم کبھی اللہ کی نافرمانی کرنے کا خیال آئے، تم سوچو، تم اس طرف تمہارا دماغ جائے، تو یاد رکھنا کہ پھر اللہ کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر اس سے دور نکل جانا، ایسی جگہ جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، وہاں جا کر نافرمانی کر لینا۔ تو اس نوجوان کہنے لگے کہ حضرت ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں ہم چلے جائیں اور اللہ کی نگاہ سے ہم اوجھل ہو جائیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ کہا کہ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر یاد رکھو جہاں تم گناہ کرو گے وہاں بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اندر اس بات کو بٹھائیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کس سے بات چیت کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ پیسے میرے ہیں یا زمین سے پڑے ہوئے ملے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز کس کی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لوگوں کو سے چھپ سکتا ہوں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ تو عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اس بات کو سمجھے اور پھر اپنی جو ہے ہر کام کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ کے سامنے پیش کرے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا چکے ہیں، اب یہاں سے صحابہ کرام ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ حذیفہ بن یمان بھی مسلمان ہوئے، جب یہاں سے مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں ابو جہل سے ٹکراؤ ہو گیا۔ ابو جہل دشمن اسلام، مسلمانوں کا دشمن، وہ ہر ایک کو تکلیف بھی پہنچاتا تھا اور روکتا بھی تھا کہ کوئی اس سے بچ نہ جائے۔ تو اس نے پوچھا کہاں کا سفر ہے؟ کہا کہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا، وہاں تم جاؤ گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف تم لڑائی کرو گے، تم ان کی جماعت کو مضبوط کرو گے؟ تو تلوار رکھ دی، حذیفہ بن یمان کے اوپر تلوار رکھ دی۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو صرف ملاقات اور زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ مل کر کوئی لڑائی وڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ اب جو ہے اس نے تلوار رکھی اور ان سے وعدہ لیا کہ تم ان سے صرف ملاقات اور زیارت کرو گے، ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے؟ کہا کہ ہاں نہیں کریں گے۔ اب یہ یہاں سے چھوڑ دیا اس نے ابو جہل نے اور یہ چلے گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ صحابہ کرام سے پورے احوال لیا کرتے، ہاں بھئی سفر کیسا رہا، کیا ہوا، کیا واقعہ پیش آیا۔ اور صحابہ کرام کی بھی عادت یہ تھی کہ جب بھی سفر سے آتے یا صبح فجر کی نماز کے بعد کبھی آپ کا معمول آتا ہے نا، یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ منہ کر کے بیٹھ جاتے، سب کی طرف تسبیحات پڑھتے، پھر دعا سے فارغ ہوتے، تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ کر کہتے ہاں بھئی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، کسی نے خواب کوئی دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر پوچھتا، کوئی سوال ہوتا تو سوال پوچھ لیتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں درس و تدریس ہو، عصر کی نماز کے بعد کوئی نصیحت کی بات ہو، یہ وقت ایسے ہوتے ہیں جس وقت میں بندہ فریش ہوتا ہے، اس وقت وہ سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ موجود ہوتا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جب میں وہاں سے نکلا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ کہا کہ اچھی بات ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ اب وہ وقت وہ تھا کہ جب غزوہ بدر کی تیاری چل رہی تھی، مسلمان جو ہے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے غزوہ بدر کے لیے تیاری کر رہے تھے، سفر کی نکل رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے جب یہ حذیفہ بن یمان پہنچے تو یہ واقعہ چل رہا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اسلام کی پہلی جنگ ہے، غزوہ بدر وہ غزوہ ہے، وہ لڑائی ہے کہ اس لڑائی میں شریک ہونے والے جتنے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ان کا نام پڑھ کر، پورے 313 نام ان کے پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ اور آپ نے ان کو فرمایا کہ سارے کے سارے جنتی ہیں،
آج کے بعد یہ سب پر جنتی کا فیصلہ آپ نے فرما دیا اس غزوے میں شرکت کرنے والوں کے لیے۔ اب اتنا بڑا معرکہ، اس میں حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد آیا کہ یہ آتے ہوئے ابو جہل سے کیا بات کر رہا تھا؟ آپ نے کہا کہ ابو جہل سے کیا بات ہوئی تھی؟ کہا کہ اس سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ملاقات اور زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کہا کہ جب تم زبان دے کر آئے ہو تو اسی پر قائم رہو۔ ہاں، مسلمانوں کے نبی ہیں اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کافر سے اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو بھی پورا کرو، اس کی بھی زبان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور آج ہم مسلمان اپنا حال دیکھ لیں، آپس میں ایک دوسرے کو زبان دیتے ہیں، پوری نہیں اترتی، کام پورا لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے، جو ہے دھوکہ دہی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کتنا کہ ہمارے معاملات خراب ہیں۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قلعہ خیبر کو گھیرے ہوئے ہیں، اندر یہودی بند ہیں، کئی دن تک محاصرہ چلتا رہا۔ ایک دن جو ہے ایک چرواہا قلعے میں سے نکلا بکریاں چرانے کے لیے، اور وہ چرانے کے لیے نکل گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھنے لگا کہ مسلمان جو ہے وہاں پر باہر خیمے لگائے ہوئے ہیں اور تیاری کے اندر بیٹھے ہیں، یہودیوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں ان سے جا کر ملتا ہوں، پوچھتا ہوں کیا ان کی دعوت ہے، کیا ان کا بول ہے، کیا ان کا کام ہے، ذرا میں بھی تو ان کو دیکھوں۔ تھا وہ بھی یہودی، لیکن تھا چرواہا، غلام تھا، نوکر تھا، ملازم تھا۔ وہ آیا ایک صحابی کے پاس، کہا کہ میں تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ وہ سامنے جو خیمہ لگا ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ کہنے لگا مذاق کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ بادشاہ ہیں اس خیمے کے اندر، یہ تو ایک کچا سا جو ہے وہ کھجور کے ٹہنیوں کا بنا ہوا خیمہ ہے، ایسا چھپڑا سا ہے، اس کے اندر ہے تمہارے بادشاہ؟ کہا کہ ہاں اسی میں ہمارے بادشاہ موجود ہے۔ وہ آیا، اس نے آ کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ سے آ کر بات چیت کی، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا پیغام ہے آپ کا؟ آپ نے دعوت دی، کلمہ سنایا، کہا کہ اس پر ایمان لے کر آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ گے، جنت تمہیں ملے گی، جہنم سے بچ جاؤ گے، اور اللہ کے ہاں تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ساری ہماری دعوت ہے۔ آپ نے دعوت پیش کر دی۔ اس نے کہا کہ اچھا چلو، مجھ سے یہ وعدہ آپ کرتے ہیں کہ اگر میں بھی آپ کی بات کو مان لوں گا، جہاد میں شریک ہوں گا، کیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، مجھے جنت مل جائے گی؟ کہا کہ ہاں آپ سے بھی وعدہ ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، پھر کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس لڑائی میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اچھی بات ہے، شریک ہو جانا، لیکن ابھی تم نے بتایا کہ تم بکریاں چراتے ہو، بکریاں کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ باہر ہیں خیمے کے۔ کس کی ہیں؟ خیبر جو قلعہ ہے اس کے اندر یہودی ہے میرا مالک، اس کی ہیں۔ کہا کہ جاؤ پہلے اس کو بکریاں دے کر آؤ، تم نے اس سے بکریاں چرانے کے لیے لی تھی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور اس کی بکریاں ہڑپ کر جاؤ؟ جاؤ اس کی بکریاں واپس دے کر آؤ، پھر ہمارے ساتھ آ کر لڑائی میں شریک ہونا۔ یہ ہے اسلام کی دعوت، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے اسلام کا پیغام۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ مسلمان بن جائیں۔ آج ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو یہ عبادات تب صحیح ہوں گی، کامل ہوں گی جب ہم مسلمان بن جائیں گے۔ اسلام کی تعلیم ہمارے پورے وجود میں آ جائے گی، اسلام کی تعلیم ہمارے ہر معاملے میں آ جائے گی، ہمارے گھر میں آ جائے گی، ہمارے کام کاج میں آ جائے گی، ہمارے بازار میں آ جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے بعد اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کریں اور اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔